پاکستان میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کیا بات ہے بلکہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی آپ سے کچھ باتیں شیئر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں، اور وہ بڑے فیصلے اس قسم کے ہیں کہ جہاں پہ میٹر کرتا ہے وہاں پہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ جو صوبوں کی شاہانہ طرز حکومت ہے، کوئی تو اس کو عمرانہ بھی کہتے ہیں، لیکن شاہانہ جو ہے اس طرح ملک چل نہیں پائے گا، خاص طور پہ سندھ اور پنجاب کے اوپر، اور اس کے بارے میں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا چھوٹے صوبوں کی بات چیت شروع ہو گئی، پھر دب گئی، پھر اب دوبارہ ایک ہفتے سے دوبارہ بڑی سیریسلی شروع ہو گئی۔ لیکن آج بڑا انٹرسٹنگ اس میں اینگل ڈیولپ ہوا۔ اسلام آباد کے اندر فرسٹ اکنامک سمٹ ہو رہا تھا اور اس میں محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے آ کے بڑی ایک کمپریہنسو سپیچ کی اور بڑے بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کیا۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہی محسن نقوی صاحب ہیں، کل یہ کراچی میں تھے، ٹربل شوٹنگ کر رہے تھے پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ اور گورنمنٹ کے جو پی ایم ایل این اور ان کا اتنا جھگڑا بڑھ گیا ہے پیپلز پارٹی کا، اور آج تو آپ نے سنا ہے بلاول بھٹو صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا ہے، انہوں نے تو ہاتھ بھی بڑھا دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف اور تمام ان لوگوں کی طرف جو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ کشمیر میں الیکشن چوری ہوا، جو ان کا دعویٰ ہے کہ کانسٹنٹلی چوری ہو رہا ہے ان کے ہاتھ سے، تو پھر حکومت کی وفاق کے اندر بھی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ وہاں باتیں وہاں پہنچی ہوئی۔ آج پھر بات ہوتی ہے اس پہ چھوٹے صوبوں کے اوپر۔ پہلے اتوار کو اسی گورنمنٹ کے ایک اور منسٹر مصطفیٰ کمال جو ہیلتھ منسٹر ہیں، اچانک وہ صبح اٹھے اور وہ صوبوں کی بات شروع ہو گئے، اور یہ صوبوں کی بات اب جیسے میں نے کہا کہ کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ آج محسن نقوی صاحب نے یہ بات پھر صوبوں کے اوپر بڑی ٹکا کے کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ نظام اس سے کلیپس کر گیا ہوا، یہ ایک مردہ نظام ہے، اور اگر یہ ری ٹول نہ ہوا، اگر یہ ریسیٹ نہ ہوا تو پھر یہ معاملات چل ہی نہیں سکتے۔ اب یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ محسن نقوی صاحب جب سیاست میں آئے تو آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، دوسرے تھے، سب نے کہا کہ نہ پیپلز پارٹی کے ہم لائے ہیں نہ پی ایم ایل این کے، مگر وہ آگے پھر ان کا میٹیورک رائز بھی ہم نے دیکھا، اور اب ان کی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہو گئی ہے کہ جب ایران کے ساتھ کرٹیکل ٹاکس ہو رہی تھیں تو آخری 2-3 جو چیزیں تھیں انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا، فیلڈ مارشل نے ان کو بھیجا وہاں پہ، اور یہ وہاں سے ڈائریکٹ تمام بات چیت بھی ہوتی رہی۔ سو سڈنلی ہز رائز، اسٹیٹس، ایوری تھنگ، وہ اس ملک کے اندر جو نظام ہے اس کا بڑا کلیئر ایک انڈیکیٹر ہے۔ آج جب انہوں نے بات کی اور اس پہ جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بڑا کلیئر تھا۔ انہوں نے نام لے کے پرائم منسٹر کی بھی تعریف کی، لیکن نام لیے بغیر انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ جو اسمالر پروونسز ہیں اس کانسیپٹ کو بھرپور سپورٹ راول پنڈی کی بھی ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی ہے، اور یہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر the whole system will collapse۔ بعد میں میڈیا سے جب بات کر رہے تھے تو وہاں تو کسی نے سوال کیا ہوگا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں، نظام ٹھیک نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ پھر انہوں نے کچھ ایگزامپلز بھی دی کہ ایون پرائم منسٹر کے آفس میں فائلیں نہیں چلتی، وہاں پہ بڑی پرابلمز ہیں، لائک the whole system is broken، اور اس کا یہی ایک علاج ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی اس کو نام دے دیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس دے دیں، اسمالر پروونسز دے دیں، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ جب انہوں نے اس کے پیچھے اپنا پورا وزن پھینکا تو پورا منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو ریال پالیٹکس ہے پاکستان کی، جس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جو ہائبرڈ نظام جس پہ خواجہ سے بھی بار بار بات کرتے ہیں، تو چیزیں کچھ بڑی کیٹیگوریکلی سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن پہلے سنیں کہ انہوں نے کیا کہا، کچھ ہائی لائٹس ہیں ان کی باتوں کی۔ کے اندر بھی تو 3, 4, 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے۔ کیوں صرف ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ تک رہ گئے؟ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ وہ شخص جو 20 گھنٹے جا کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ، صرف فائر فائٹنگ ہے۔ شہباز شریف صاحب کے متعلق میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ 18 گھنٹے بھی کر رہے ہیں۔ ہم صرف فائر فائٹنگ کریں، ہم اور کچھ نہیں کریں۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ ہمیں یہ جو پاور ہے، یہ جو ہمیں فائنینشیل ماڈل ہے، یہ ہمیں نچلے لیول پہ لے کے جانا پڑے گا، چاہے کوئی بھی لیول ہو۔ یہ پولیٹیشینز ڈیسائیڈ کریں، پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کریں، مل کے ڈیسائیڈ کریں، یونانیمسلی ڈیسائیڈ کریں، لیکن یہ آپ کو نیچے لے کے جانا پڑے گا ماڈل۔ اس نظام کو ریسیٹ کرنے کے لیے میں
ریکویسٹ کروں گا ہر پولیٹیکل پارٹی سے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے نہیں۔ اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے کہ خدارا اس ملک کے لیے ایک طرف اگر آپ کو ایک شخص محنت کر کے انٹرنیشنلی اتنا اوپر لے کے جا رہا ہے، خدارا اپنا انٹرنلی نظام بھی ٹھیک کر لیں تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ اس ٹریک پہ چڑھ جائیں جہاں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح چاہیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ لوگوں کی پوری سپورٹ پہ کھڑا ہوں، آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ خدارا اپنے اختلافات کو بلا کے اس ملک کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کے یہ چیزیں جو بیسک نظام کی چیزیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے، لا کے اس پلیٹ میں رکھ دیے، اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا، ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا، کہتا ہے کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ میسج بڑا سمپل ہے، ریسیٹ تو ہوگا، چینج تو ہوگا، یا اپنی مرضی سے کر لیں یا پھر عوام کے پریشر میں ہوگا، اور لارجر نیشنل انٹرسٹ میں نظام تو چینج ہوگا۔